السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا ٹاپک ہے، وہ نہ صرف ایک ٹاپک ہے، وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور وہ ہے ماں باپ کا مقام اور ان کے حقوق۔ گائز، آج کے دور میں سب سے زیادہ نظر انداز کرنے والی کوئی بھی چیز ہے تو وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو رات بھر جاگ کر ہمیں سنبھالا گیا، اور آج جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب آپ بیمار ہوتے تھے ماں نے خود نہیں سویا، اور آج اگر ماں بیمار ہو جائے تو ہم بزی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا پھر ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ پھر فرمایا ماں۔ پھر فرمایا اس کے بعد؟ پھر فرمایا باپ۔ سوچئے ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ ماں کا مقام 3 درجہ بلند ہے باپ سے۔ سبحان اللہ۔ باپ کا مقام۔ باپ وہ ہے جو پوری زندگی محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنے خواہشات قربان کر دیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے دھوپ میں جلتا ہے لیکن کبھی شکایت نہیں کرتا۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنے دوستوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے نہیں۔ موبائل میں گھنٹوں بات کرتے، گھنٹوں چیٹنگ کرتے، لیکن ماں باپ کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ سوچئے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقت میں آتا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو اپنی ماں کی خدمت کریں۔ ہم کیا کریں، کیسے کریں، یہ کویشچن ہے۔ ہم پریکٹیکل پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں، کچھ ہی پوائنٹس میں آپ کا سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، روز ماں باپ سے پیار سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، ان کے لیے دعا کریں۔ تھرڈ پوائنٹ، ان کی خدمت کریں۔ فورتھ پوائنٹ، ان کی بات کو اگنور نہ کریں۔ ففتھ، انہیں کبھی اف تک نہ کہیں۔ سوچئے اگر آج آپ کے ماں باپ نہیں رہے تو کیا آپ ان کی قدر کر پائیں گے؟ جو لوگ اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں ان سے پوچھئے انہیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہی نیت کر لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ بدلیں گے، ان کی خدمت کریں گے، انہیں عزت دیں گے، اور اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آمین، اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہم آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں، جواب ضرور دیجیے گا۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے کیا آپ چل سکتے تھے؟ کیا آپ بول سکتے تھے؟ نہیں۔ آپ کی خدمت کس نے کی؟ آپ کو پال پوس کر بڑا کس نے کیا؟ آپ کو بولنا کس نے سکھایا؟ آپ کی زبان درست کس نے کی؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ ایک شخص تھا جو آپ کی ہر ضرورت سمجھتا تھا، وہ کون تھا؟ اور ایک شخص تھا جو آپ کے لیے دنیا سے لڑتا تھا، وہ کون تھا؟
آپ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دونوں پوائنٹ میں کون تھا؟ ایک ماں 9 مہینے تک آپ کو اپنے اندر رکھتی ہے، درد پہ درد برداشت کرتی ہے۔ رات کو آپ روتے ہیں تو ماں اٹھتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تھکی ہو، وہ اپنی نیند قربان کر دیتی ہے اور اپنی خواہشیں قربان کر دیتی ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں ابھی میں بزی ہوں، ماں بعد میں کرتا ہوں۔ یہ لفظ ماں کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سیدھا ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش کرو۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمایا، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ سوچیے، اللہ نے صرف بدتمیزی نہیں بلکہ اف جیسا چھوٹا لفظ بھی منع کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ ان کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ گائز، ہم ایک اور سوال پوچھتے ہیں۔ آخری بار آپ نے اپنی ماں کے ہاتھ کب پکڑا تھا؟ آخری بار آپ نے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر دل کی بات کب کی تھی؟ آخری بار آپ نے اپنے باپ کو کب دل لگایا تھا؟ ذرا سوچئے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ دوستو، دنیا میں اگر کوئی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے تو وہ ہے ماں کی دعا۔ جب ماں دل سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو کامیابی دے، تو اللہ اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اور جب ماں بد دعا دیتی ہے تو اس کا اثر بھی بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی ماں کا دل نہ دکھائیے گا۔ سوچیے، رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن ایک ماں اٹھتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، اس کی زندگی آسان کر دے۔ اور اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں اور دن میں آپ اسی ماں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کیسی افسوس کی بات ہے۔ دوستوں، باپ کی قدر اکثر تب ہوتی ہے جب باپ نہیں رہتا، جب گھر کا خرچہ خود اٹھانا پڑتا ہے، جب ذمہ داری خود لینی پڑتی ہے، تب پتہ چلتا ہے میرے باپ کتنا اسٹرانگ تھا، میرا باپ کتنا صبر والا تھا۔ کبھی سوچا ہے، نافرمانی صرف چلانا نہیں ہوتی، ماں کو اگنور کرنا بھی نافرمانی ہے، ان کی بات کو ہلکا لینا بھی نافرمانی ہے، ان کے سامنے فون چلانا بھی نافرمانی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ گائز، وقت بہت تیز گزرتا ہے۔ آج آپ ینگ ہیں، کل آپ بزی ہو جائیں گے، پرسوں آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، اور ایک دن وہ کرسی خالی ہو جائے گی، وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور پھر صرف یادیں رہ جائیں گی۔ آپ کو لگتا ہوگا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بتاتی ہوں۔ آج سے روز صبح ماں کے ہاتھ چومیں، باپ کو سلام کریں، ان کے ساتھ 10 منٹ بیٹھیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ اور ایک اور بونس ٹپ، جب آپ باہر جائیں تو انہیں ہگ کر کے سلام کر کے جائیں۔ حقیقت میں یہ ہم خود کرتے ہیں، جب بھی ہم اسکول، کالج یا باہر جاتے ہیں یا کہیں اور بھی جاتے ہیں تو مما پاپا کو ہگ کر کے سلام کر کے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت کام میں آتی ہیں، بہت اثردار ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ دوستو، ایک دن سب کو جانا ہے، اور جب ماں باپ قبر میں ہوں گے تو وہ انتظار کرتے ہیں اپنے بچوں کی دعا کا۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں آج یہیں پر آپ سب ایک ارادہ کریں، میں اپنے ماں باپ کو کبھی اگنور نہیں کروں گا، میں ان کی عزت کروں گا، میں ان کی خدمت کروں گا۔ پھر سے ہم دہراتے ہیں، میں اپنے ماں باپ کو کبھی اگنور نہیں کروں گا، میں ان کی عزت کروں گا، میں ان کی خدمت کروں گا۔ آئیے فائنل دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں انہیں ہر توفیق عطا فرما۔ آپ سب آمین بولیے۔ اور جو لوگ
کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، انہیں ہدایت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے، انہیں چہرے پر مسکان لانے والا بنا دے، اور جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔ گائز آج کے لیے اتنا ہی، اینڈ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہے، پارٹ 2، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے جب ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ یہ پارٹ 1 تھا، اس میں اتنا ہی تھا، اینڈ اگر آپ کو کچھ بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ کریے، اینڈ ہم نے اس میں جو بھی پوائنٹس بتائے ہیں آپ اس کو دھیان سے سنیے گا، اپنی زندگی میں عمل کریے گا، اینڈ بہت ہی بونس ٹپس بھی ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس پر بھی عمل کریے گا۔ اینڈ اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔